محترم میسم ٹورنٹو کینیڈا، ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویب سائٹ اہل سنت .in پر یاد فرمائیں. آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کا سوال موصولہ، جواب حاضر. آپ نے پوچھا براہ کرم قرآن و حدیث سے یہ بتائیں کہ 786 کی شرعی حیثیت کیا ہے. دیکھیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیے کہ دنیا میں جتنی زبانیں مروج ہیں ان زبانیں کی ایک شارٹ کٹ ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے انگریزی کی شارٹ ہینڈ ہے، آپ نے دیکھا. اسی طریقے دوسری زبانوں کا بھی شارٹ ہینڈ ہے. مثلا ایک ڈائریکٹر اپنی فرم میں بیٹھتا اور اپنے پی اے کو اور سیکرٹری کو بلا کر پورا ڈرافٹ ڈکٹیٹ کرتا ہے. تو آپ کبھی اس کا ڈکٹیٹ کرتے ہوئے سنیں کہ اس کا سیکرٹری اس کو کس طریقے سے لکھتا ہے. آپ نے دیکھا کہ نہایت کیڑے مکوڑوں کی طرح الٹی سیدھی لائنیں، کوئی گہری کوئی جناب دھیمی، ایسی لائنیں کیڑے مکوڑوں کی سی بناتا ہے. پھر اس کے بعد میں جب ٹائپ کر کے لاتا ہے تو آپ نے دیکھا وہ انگریزی کا پورا ڈرافٹ ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے اس نے لائنیں تو آڑی ترچھی بنائی، اور اس نے کیوں کر اس زبان کو اچک لیا اور کیوں کر یہ سمجھ لیا کہ میرے ڈائریکٹر کی اس سے مراد کیا تھی. سمجھ گئے آپ. اسی طریقے سے عربی زبان کی بھی ایک شارٹ ہینڈ ہے، اور یہ شارٹ ہینڈ جو ہے اس کا پورا نظم جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے الف بے تے سے جیم ہے دال زال، ان کو اس طریقے سے ترتیب دیا جاتا ہے اور ان حروف کو ابجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مثلا اس کی ترتیب یوں ہے کہ ابجد، حوض، ہوتی، کلیمن، صافت، ترشت، اس طریقے سے حروف کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے لکھا جائے ابجد الف بے اور جیم، تو الف کا 1 ہوگا، بے کے 2 ہوں گے اور دال کے 3 ہوں گے. ابجد. حوض اگر ہے تو دیکھیے ہے جو ہے اس کے ہو جائیں گے 4 اور واو کے ہو جائیں گے 5. حوض جو ہے وہ زے کے ہو جائیں گے 6. اس طریقے سے پورا نظام ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پورا خط پر لکھا جائے، عموماً خط کو کچرے میں ڈالا جاتا ہے یا پھینک دیا جاتا ہے. تو اب ابجد حوض کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف بنتے ہیں جناب 7 8 6. تو اب ایک مسلمان خط لکھے اور کسی مسلمان کو، تو یہ باور کرانے کے لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اپنے اس جملے کو شروع کرتا ہے، تو اس کو بے ادبی سے بچانے کے لیے 786 لکھ دیتا ہے. تو گویا عربی کی یہ شارٹ ہینڈ ہے اگر آپ سمجھنا چاہیں. اور اب بھی اگر بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے دوبارہ ای میل کیجیے، ہم اور دیگر دلائل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے.